کا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ نہیں بلکہ الگ ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا، اللہ فرماتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ کس کو رب نے کہا؟ کیا علماء کو؟ اس کا جواب ہے جی نہیں۔ کیا جہلاء کو؟ اس کا جواب ہے جی نہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ نے حاجیوں کو کہا، نمازیوں کو کہا؟ کس کو کہا؟ چونکہ پیچھے اللہ تعالیٰ نے مومنین کا تذکرہ کیا تو اللہ تعالیٰ سب کو کہہ رہا ہے، جو مومن ہے، مرد ہے، عورت ہے، ان سب کو کہہ رہا ہے اللہ سے ڈرو، فیئر اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ تو پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ نے جب کسی شخص کو مینشن نہیں کیا تو پتہ یہ چلا کہ سب کو رب کہہ رہا، مردوں کو، عورتوں کو، کہ اللہ سے ڈرو۔ لیکن آج ہم جناب علی بندوں سے تو ڈرتے ہیں، والدین سے ڈرتے ہیں، بلکہ آج کل تو والدین سے بھی نہیں ڈرتے، کمیونٹی کے افراد سے ڈرتے ہیں، بلکہ ان سے بھی نہیں ڈرتے۔ ڈرتے ہیں تو جناب علی وہ جناب یہ سی سی کیمرے کے فوکس سے ڈرتے کہ کہیں میں اس میں نہ آ جاؤں۔ لیکن میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کا تو فوکس ہر وقت ہمارے اوپر ہے۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ تو کہاں ڈرو؟ کیا مسجد میں؟ کیا خانہ کعبہ میں؟ کیا عمرے اور حج پر گئے ہوں تو اس وقت؟ کیا رمضان شریف کے مہینے میں؟ نہیں، بلکہ مطلقاً فرمایا واتقوا اللہ سے ڈرو، ہمیشہ ڈرو، ہر جگہ پر ڈرو، ہر مقام پر ڈرو، اور ہر حال میں ڈرو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ہر حال میں ڈرو۔ اے میرے بھائیو، میری بہن بزرگوں، جو فرمائیے کچھ لوگ مسجد میں جا کر ڈرتے ہیں لیکن مسجد میں بھی آج کل نہیں ڈرتے۔ آج دیکھ لیجئے ہمارا حال کہ مسجد میں جاتے ہیں، اچھا اچھا جوڑا جناب نظر آئے تو وہ بھی اٹھا کر لے جاتے۔ اور مسجد کا حال یہ ہے کہ جناب دیکھیے کہ ٹوائلٹ ان کو بھی جناب تولے لگائے ہوئے ہیں، اور پھر لوٹوں کو بھی جناب سنگلیاں لگائی ہوئی ہیں۔ اور یہ حال ہے ہمارا کہ ایک مسلمان اور جو ہمارے جناب وزیر اعظم کہتے ہیں تبدیلی آئی ہے، اور تبدیلی پتہ نہیں کس طرح کی آئی ہے۔ اب جناب علی وہ ظاہر ہے کہ ان چیزوں پر تو کنٹرول نہیں ہے، اور ہمارے اندر وہ خوف خدا ختم ہو گیا۔ فرمایا اللہ سے ڈرو، ہر مقام پر ڈرو، ہر حال میں ڈرو، اور ہر جگہ پر ڈرو۔ اور میرے رب کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان، سرکار فرماتے ہیں اتق اللہ حیث ما کنت، میرے غلام تم جہاں بھی چلے جاؤ اللہ سے ڈرو۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ اللہ سے ڈرو۔ آج جناب علی میرے بھائی میری بہنیں دیکھ لیجئے کہ اس ملک میں آتے ہیں تو کئی ایک بیویاں پاکستان کو برقع پہنا کرتی تھی، یہاں آ کر انہوں نے برقع بھی چھوڑ دی، اور کئی ایک بھائی جناب علی شریعت مطہرہ پر عمل کیا کرتے تھے، اور آج جناب علی اس سلسلہ میں وہاں ادھر آ گئے تو شریعت مطہرہ کو پسے پشت ڈال دیا۔ بلکہ فرمایا، سرکار فرماتے ہیں اتق اللہ، جہاں تم بھی چلے جاؤ کس سے ڈرو؟ اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ جو آدمی اللہ سے ڈرتا ہے اس کو اللہ کیا عطا کرتا ہے۔ میں 2-3 آیتیں قرآن پاک کی پڑھتا ہوں۔ ایک جگہ رب نے فرمایا کہ ان اللہ یحب المتقین، جو بندہ، جو عورت رب سے ڈرتا یا ڈرتی ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے محبت کرتا ہے۔ دوسرے کہ اللہ نے فرمایا ان اللہ مع المتقین وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو بے شک اللہ تعالیٰ تقوی اختیار کرنے والا جو بندہ ہے یا بندی ہے، اللہ سے ڈرنے والا یا ڈرنے والی ہے، رب اس کے ساتھ ہے، رب اس کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر میرے بھائیو میری بہنوں، یہاں تک رب نے فرمایا الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ، فرمایا کل قیامت کے دن باپ بیٹے سے، بیٹا باپ سے، بیوی خامد سے، خامد بیوی سے، ماں بیٹے سے، اور بیٹا یا بیٹی ماں سے دور بھاگے گا، کوئی کسی کی مدد نہیں کرے گا، کوئی کسی کا
مدد کرنے کے لیے مدد لینے کے لیے تیار نہیں ہوگا. لیکن فرمایا کل قیامت کے دن جو بندہ متقی اور پرہیزگار ہوگا وہ قیامت کے دن بھی تمہارے کام آئے گا. اللہ وہ جو تمہارے جتنے بھی گہرے دوست ہیں نا، جو ہمارے کہتے ہیں میں یہ بیسٹ فرینڈ ہے، یہ میری بڑی بیسٹ فیمیل فرینڈ ہے، میری سہیلی ہے، کل قیامت کے دن یہ سارے کے سارے ناطے ختم ہو جائیں گے، رشتے ختم ہو جائیں گے. لیکن اگر کوئی کام آئے گا تو کون؟ متقی پرہیزگار، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والا، وہ کل قیامت کے دن قائم جناب علی وہ ہمارے کام آئے گا. میرے بھائیوں میری بہنوں، اس تقوی پر بہت زیادہ مجھے ایک وہ حدیث یاد آ رہی ہے، میں وہ بھی عرض کروں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا. ایک نوجوان عشاء کی نماز جناب مسجد میں پڑھتا اور وہاں جا کر وہ بیٹھا رہتا، رب رب کرتا رہتا. آج کل تو ہماری مساجد کا یہ عالم ہے کہ مسجدوں میں ہمارا دل ہی نہیں لگتا. مسجد میں لوگ جائیں گے تو بس فارمیلٹی پورے کرنے کی خاطر بس گئے، جا کر نماز پڑھی، فوراً واپس، اور پھر مسجد سے نکلے تو فوراً موبائل نکال کر وہ جناب یاری کوئی میسج آیا ہوا ہے تو یا اس کا جواب دینا ہے یا کوئی فون کرنا ہے. لیکن پہلا ایک دور تھا کہ ہم جماعت سے پہلے جناب چلے جاتے، اب جا کر وہاں مسجد میں بیٹھتے، رب کو یاد کرتے، یا جماعت کے بعد جناب وہاں بیٹھتے اور بیٹھ کر پھر آتے. کیونکہ میرے اور آپ کے آقا کا فرمان ہے نا، سرکار فرماتے ہیں کہ المؤمن فی المسجد کالسم کے فی الماء، کہ مومن بندہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر ہوتی ہے. والمنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، سرکار فرماتے ہیں اور منافق بندہ مسجد میں ایسی ہوتا ہے جیسے کہ ایک پرندہ پنجرے میں ہوتا ہے. پنجرے میں جیسے بند ہوتا ہے تو اس کی جو عادت ہوتی ہے، ایک منافق کا حال یہ ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہمارا دل مسجدوں کے ساتھ لگے. تو وہ نوجوان مسجد میں بیٹھا رہتا اور عشاء کی نماز پڑھ کر پھر وہ جناب وہ نکلتا. تو ایک دن نہیں بلکہ راستے میں ایک نوجوان لڑکی کھڑی ہے اور اس نے اس کو دعوت دی، گناہ کی دعوت دی. فَدَعَتْهُ إِلَى نَفْسِهِ. میں اب یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں ابن کثیر کا، اور حضرت علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنی کتاب احوال الموتى والقبور کے اندر بھی اس کو نقل کیا کہ اس نوجوان کو ایک عورت نے دعوت دی. جب ہی دعوت دی تو یہ نوجوان اس عورت کے کہنے پر اس کے پیچھے چلا گیا، اور جب ہی پیچھے گیا اور داخل ہو گیا، فَدَخَلَ فی منزل، ہاں وہ اس کے مکان کے اندر چلا گیا. جب ہی چلا گیا نا، اسی وقت اس کے کان میں یہ آیا مبارکہ گونجی، ان الذین اتقوا مسهم طائف من الشیطان فتذکروا فاذا هم مبصرون، جس کا معنی یہ ہے کہ بے شک وہ لوگ جو اللہ سے ڈرتے ہیں نا، اگر ان کو شیطان کی طرف سے بلاوا آئے تو اسی وقت ان کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اور ان کو سیدھا راستہ ملتا ہے. اب یہ کان میں جب یہ آواز اس آیت کی گونجی نا، تو میرے بھائیو حضرت علامہ فرماتے ہیں کہ اسی وقت وہ نوجوان گرا، فخر، وہ جناب علی گرا اور بے ہوش ہو گیا. جب بھی ہوش ہوا، عورت بڑی پریشان ہوئی
کہ اس کو تو کیا ہو گیا، میں نے کس لیے بلایا تھا اور یہ میرے گھر کے اندر آ کر اس کی حالت یہ ہو گئی ہے، یہ غیر